اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ اللہ رب العزت کا صدبار احسان و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ اور میں جمع ہیں۔ پروردگار عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مقدس کے تصدق سے آپ کی اور میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ قرآن مجید کے 4 پارے ترجمہ، مختصر تفسیر، تجوید اور مختصر گرامر کے ساتھ ختم کرنے کا، مکمل کرنے کا، پڑھ لینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 4 میں جو احکامات الہیہ ہیں ان کا سرسری جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 4 کی سمری آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اپنی سکرین پر۔ بات کا آغاز پروردگار عالم نے اس امر سے کیا کہ محبوب ترین چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے قربان کیا جائے۔ انسانی نفسیات یہ ہے کہ انسان فطرتاً اپنے لیے اچھی چیز کو پسند کرتا ہے اور مال کی محبت اس کے رگ و جان میں پیوست ہے، سو وہ اپنے مال کو کسی صورت میں قربان کرنے کا جذبہ کم رکھتا ہے۔ سو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تم جو اپنے نفوس کے لیے پسند کرتے ہو، چاہیے تو یہ ہے کہ تمہارے نفوس سے زیادہ حقدار اللہ کی ذات ہے۔ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اس سے بھی کہیں بہتر تم اللہ کے راستے میں قربان کرو، مگر اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ایک درمیانہ درجے کا پیمانہ یہ ہے کہ جو چیز تمہارے نفوس کو اچھی لگے، جو تم اپنی ذوات کے لیے پسند کرو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جس کو تم محبوب ترین رکھتے ہو، بس اسی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا ہے۔ اور جب تک تم یہ ان جذبات سے لبریز نہیں ہوتے ہو، اپنی پاکیزہ ترین چیز، اپنی محبوب ترین چیز تم اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے ہو، رضائے الہی کے لیے قربان نہیں کرتے ہو، تو پھر تم تب تک نیکی کی اصل حقیقت کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تمہیں نیکی کی روح کو پانے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ ایک چیز تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو اور اس چیز کو اللہ کی قربت کے لیے، مولا کی رضا کے لیے، اللہ کے مکھڑے کی دید کے لیے، اس حسن مطلق کی رضا کے لیے اس کو قربان کر دیا جائے۔ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے قربان کر دیا جائے۔ اب اور ایک لمحے کے لیے آپ انالیسس کر کے دیکھیے، تجزیہ کر کے دیکھیے، اس کائنات ہست و بود میں جس چیز کو تم اپنا کہہ رہے ہو، کیا یہ تمہاری اپنی ہے؟ تو آپ نفی میں جواب دیں گے، نہ ہماری جان اپنی ہے، نہ ہماری اولاد اپنی ہے، نہ مال و دولت اپنا ہے، نہ ہمارا کنبہ قبیلہ اپنا ہے، نہ ہمارے پاس
کچھ بھی نہیں ہے۔ رہائش کے لیے جو زمین اور رقبہ اور مکانات ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس تو یہ بھی موجود نہیں۔ ارے اور تو اور یہ جو سانسوں کی مالا رواں دواں ہے، یہ سانس بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ بھی کسی کی امانت دی گئی ہے۔ تو جب امانت دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم محبوب ترین چیز میرے راستے میں قربان کر دو، تو پھر تم اسی کی دی ہوئی امانت کو اپنے لیے کیوں محبوب رکھتے ہو؟ اس کی امانت اسی کے سپرد کر دو، اپنی محبوب ترین چیز۔ عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم جب مال و اسباب میں سے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو نقارہ چیز دیں گے۔ فقیر ہے نا سامنے، ہم اس کی حالت پر ترس کھا کر، بھئی اس کو اچھی چیز کی ضرورت کیا ہے؟ اور بھئی آپ فقیر کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس کو دیکھیں جس کے نام پر دے رہے ہیں۔ سو اللہ کی راہ میں اچھی چیز جس کو تمہارے نفوس محبوب سمجھیں، سو اپنی محبوب چیز کو جب اللہ کی محبت پر قربان کر دو گے تو پھر اللہ کی محبت معجزن ہو کر تمہاری طرف آ جائے گی اور تم اللہ کی آغوش محبت اور آغوش رحمت میں چلے جاؤ۔ اس کے کامل ترین نمونے تاریخی اوراق کا حصہ ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ التحیۃ والثناء، آپ اپنی بیوی اپنے بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب بیوی سے محبت، اولاد سے محبت کس شخص کو نہیں ہوتی؟ سو وہ اللہ کی راہ میں ایسے مقام پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پینے کے لیے پانی میسر نہیں، جہاں کھانے کے لیے کچھ چیزیں میسر نہیں ہیں، جہاں زندگی کے امکانات میسر نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کر کے جا رہے ہیں۔ تاجدار کائنات سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رہ رہے ہیں۔ اپنی سہولیات زندگی کو، کون شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی سہولیات کو قربان کر دے؟ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہتی ہیں۔ مکہ میں جس گلی سے گزرتے ہیں تو کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آرام و سکون کو مولا کی محبت پہ قربان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ جنگ احد میں، گھمسان کی جنگ میں بلایا جا رہا ہے، اصحاب کو استقامت کے لیے بلا رہے ہیں، اپنے دانت تک شہید کروا رہے ہیں، چہرے انور پر زخم آ رہے ہیں، مگر استقامت میں فرق نہیں آیا، پائے استقلال میں لغزش تک نہیں آ رہی۔ صحن کعبہ میں کھڑے اونٹ کی اوجڑی کو ان کی پشت پر لاد دیا جاتا ہے، پھر بھی اسی طرح اللہ کے حضور یکجان ہو کر کھڑے۔ نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھ کر دیکھیے تو وہ ببانگ دہل کہیں گے، ہاں اگر اللہ کی رضا کے بدلے میں حضرت امام حسن مجتبی کی نشانی حضرت قاسم قربان کرنے پڑیں تب بھی کر دیے جائیں، اونو محمد دینے پڑ جائیں اللہ کی رضا میں تو وہ بھی دے دیے جائیں، حضرت امام علی اکبر پاک دینے پڑ جائیں پھر بھی بچا کر نہ رکھیں، اور ہاں اگر اللہ کی رضا حضرت امام علی اصغر کی صورت میں 6 ماہ کے معصوم بچے کی صورت میں میسر آتی ہے تو پھر بھی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اپنا تن من دھن سبھی کچھ اللہ کی محبوب ترین، اس کی رضا کے لیے اپنی یہ محبوب ترین چیزیں قربان کر دیجیے۔ اسی پارہ میں بنی اسرائیل پر جو چیزیں حلال تھیں اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے
منت مان کر اپنے اوپر حرام کی تھی، صرف وہ حرام ہوئی، اور اب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا بہانہ بنایا کرتے، تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا اپنی وہ کتابیں اٹھا کر لے آئیے اور اس میں دیکھیے، قرآن مجید نے اس کی تصریح کر دی کہ ان پر سب کچھ حلال تھا سوائے ان چیزوں کے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کری تھی۔ وہ لوگ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، وہی ظالم لوگ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہیں، اس پر جھوٹی باتیں باندھتے ہیں۔ جو نیک ہوگا، اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہوگا، جو حقوق الہیہ کی ادائیگی میں تن آسانی برتنے والا نہیں ہوگا، وہ کبھی اللہ پر افتراء نہیں باندھتا، جھوٹے بہتان نہیں باندھتا، جھوٹی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ پھر اسی پارے میں ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ التحیۃ والثناء خود بھی سچے تھے اور ان کی ملت بھی سچی ہے اور قابل اتباع ہے۔ خانہ کعبہ خانہ خدا ہے جو عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز اور محور اور عبادت گاہ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جس کے جو عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز تھا وہ خانہ کعبہ ہے، مکہ معظمہ میں موجود ہے، عالمین کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو چشمے تصور میں لائیے بڑی ایمان افروز بات کہ خانہ خدا جو پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے، وہ اگر سب عالمین کو ہدایت اور نور عطا کر سکتا ہے، تو جس کے لیے وہ کعبہ بنا ہے وہ عظیم ہستی کسی کو کیوں نہیں ہدایت اور نور عطا کر سکتی؟ وہ اس پیغمبر خدا کی ہدایت دینے کا عالم کیا ہوگا؟ مکہ پاک ایسا مکرم شہر ہے جس میں اللہ رب ذوالجلال کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ پھر اسی آیت میں حج کی فرضیت کی بات ہوئی کہ ہر وہ شخص من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ رب ذوالجلال کے اس پاک گھر تک آنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مقدس کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بیت اللہ شریف کو ایک نگاہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا ہے، وہ پھر گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے اب نکل کر آیا۔ اللہ اکبر، اس کے گناہ صغائر پاک ہو، وہ گناہ صغائر سے پاک ہو جاتا، وہ گناہ کبائر سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب وہ کعبہ شریف کو دیکھتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار نکالتا ہے زبان سے، تو اس کو سبھی گناہوں سے نجات کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو چشمے تصور میں لائیں، کعبہ کو دیکھ کر گناہوں سے نجات ملتی ہے اور رحمت الہی کا استحقاق میسر آتا ہے۔ جب کعبہ کو دیکھنے کی یہ فضیلت ہے تو جس کے لیے اللہ نے کعبہ بنایا ہے اس محمد مصطفیٰ کی زیارت کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص پھر اس حج کا، اس فرضیت حج کا انکار کرتا ہے تو پھر واللہ غنی حمید، پھر اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، بڑا لائق حمد ہے، پھر اس کو ہماری باتوں اور ریاستوں کی ضرورت نہیں، اس بدبخت کی اپنی بدبختی ہے جو حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، یا جو مال و اسباب زر موجود ہونے کے باوجود بھی وہ حج جیسا عظیم فریضہ انجام کرنے سے قاصر رہتا۔
پھر اسی پارے میں اہل کتاب کو تنبیہ کر دی گئی کہ تم خدا کے احکام کی پیروی کا راستہ کیوں روکتے ہو، جبکہ تم اپنی اپنی پیغمبر کی کتاب میں پڑھ چکے ہو کہ اللہ کے احکام سے، اللہ کے راستے سے روکنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کو اہل کتاب کی اتباع کی ممانعت قرار دی گئی کہ تم ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر دی تو وہ تو چاہتے بھی یہ ہیں کہ تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا کر پھسلا دیں۔ اگر تم ان کی اتباع کرو گے، ہاں ان سے ایسا سلوک اور رویہ اور حکمت و اسٹریٹجی یوز کیجئے کہ جس سے آپ ان کو اسلام کی تبلیغ اور دعوت اسلام دے سکیں، مگر اس دعوت اسلام کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم ان کی انگلیوں کے اشاروں پہ ناچنے لگ جاؤ۔ تمہیں خدا نے اپنے سبھی وسائل عطا کر رکھے ہیں، سبھی سہولیات عطا کر رکھی ہیں، تو تمہارے لائق یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ اور ان کی اتباع اور ان کی انگلیوں پر چلتے رہو اور تم ان کی پیروی کرتے رہو۔ اس کے بعد اسی چوتھا پارہ میں دامن الہی کا تھامنا ہدایت پر استقامت قرار دیا گیا۔ جس شخص کے ہاتھوں میں پروردگار عالم کا دامن ہے، اللہ کی محبت کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کے حضور مجاہدے کرنے کا، اللہ کے حضور ریاضت انجام دینے کا، اللہ کے احکامات کی تکمیل اور تعمیل کرنے کا جو دامن ہے وہ مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، تو اللہ کریم اس کو ہدایت صراط مستقیم پر استقامت میسر فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں دامن الہی میسر نہیں، اس کے پاس استقامت نہیں ہے۔ جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے، استقامت اسی کا حق ہے۔ پھر اسی پارے میں تقوی اختیار کرنے کا حکم ملا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہوا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ تقوی وہ اندرونی کیفیت ہے جو انسان کو برائی سے بچا کر نیکی کی راہ پر لگائے۔ برے کو ہم برا خیال کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیں برائی کو، اور نیکی کو نیکی سمجھتے ہوئے اس کو اختیار کر لیں، یہ تقوی ہے۔ اللہ کا خوف آتا رہے، یہ تقوی ہے۔ اس کا ڈر آتا رہے، یہ تقوی ہے۔ پھر اسی آیت میں اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہوا، اور قبل از اسلام عربوں کی حالت کا جائزہ لیا گیا۔ یہ تاریخی اعتبار سے جو ہسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں، جو ہسٹری کا طالب علم ہے، قرآن مجید اس کو اپنی دہلیز سے فیض یاب کر رہا ہے کہ ہسٹری کا علم بھی قرآنی علوم میں سے ایک ہے۔ سو قرآن مجید فرقان حمید عربوں کی اس حالت اور کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جو عربوں کی وہ کیفیت جو حالت اسلام اور بانی اسلام کی آمد سے قبل تھے۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹتا تھا، بہن بیٹی بیوی کی عزت محفوظ نہیں تھی، یہاں تک کہ ماں کی عزت محفوظ نہیں تھی، اور ماں کی تذلیل بیٹا خود کرتا تھا باپ کے وصال و وفات کے بعد۔ بعد از اسلام اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں مستفی انقلاب کا سویرا طلوع ہوا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہی لوگ جو عرب کے صحرا میں بکریاں چرایا کرتے تھے، جو عرب کے صحرا میں اونٹ کے چرواہے تھے، اب وہ عالم اسلام کے ساتھ بلکہ وہ عالم کائنات کے لیے رہنما قوم بن گئے ہیں۔ ان کے قائم کردہ دستور ریاست و سلطنت پوری رب کی دھرتی پر ایک مثال اور نمونے کے لیے دکھائی دیتی ہے۔ اب وہی غیر مہذب، غیر متمدن قوم تہذیب و تمدن سے آشنا ہو جاتی ہے۔ صرف آشنا نہیں ہوتی بلکہ تہذیب و تمدن کو اپنی دہلیز پر ارتقائی مراحل سے گزارتی ہے اور اس کو بھی عروج ثریا عطا کرتی ہے۔
آج کائنات ہست و بود میں جس قدر کہیں کوئی اچھائی ہے، کہیں کوئی اخلاقیات ہیں، کہیں کوئی تہذیب موجود ہے، کہیں کوئی تمدن کے اصول ارتقائی معاملے میں دکھائی دیتے ہیں، تو یہ انقلاب مصطفی انقلاب کا فیض ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی کے مختصر ترین عرصے میں جد و جہد کرنے کے بعد اس کائنات ہست و بود پر لاگو کیا۔ اب یہاں ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ مصطفی انقلاب اور مصطفی مشن میں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اصلاحات ضروری ہو چکی، اس کا فیض یہ ہے کہ پھر کئی نسلوں تک یہ نظام اسی طرح برقرار رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مصطفی انقلاب کی ذمہ داری کسی عام شخص یا عام عالم دین کے کندھوں پر نہیں ڈالی جاتی، یہ مسلسل اوقات میں یہ ایک تاریخی اعتبار ہے، ایک تاریخی ریفرنس ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں وقت کے مجدد کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے جو کم از کم 100 سالہ تاریخ کو اپنے ہاتھ پر یوں دیکھ رہا ہو کہ جیسے کسان رائی کے دانے کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے۔ سو الحمدللہ اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج کی اس عظیم صدی کے مجدد وقت حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کی صحبت اور نسبت عطا کی، ان کے مشن سے آشنائی عطا کی، جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ رب ذوالجلال کے پاک دین کے غلبے کے لیے ہے، آقا کریم کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہے، حضور کی امت میں حضور کی محبت کو ڈیولپ کرنے میں ہے، جس کا مشن نوجوانان امت کو اللہ کے محبوب کی پاک محبت سے آشنا کرنا ہے، حضور کا عاشق بنانا ہے، اور اس بھری کائنات میں نظام مصطفی کو لانا ہے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم کہاں اس لائق تھے کہ اس عظیم مشن کا حصہ بنتے، مگر یہ اللہ رب ذوالجلال کا فضل ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا۔ پھر اسی آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے جو اس امت کی امتیازی صفت اور خصوصیت ہے۔ اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس انداز کو اپنانا جو منشائے الہیہ ہے، اس انداز کو اپنانے پر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت کی وجہ سے پروردگار عالم اس امت کو ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ تعریف اور یہ توصیف جو زبان قدرت سے ہو رہی ہے، اپنے مقدر پر جھوم جائیے، تم وہ عظیم لوگ ہو، تم وہ عظیم نعمت، تم وہ عظیم امت ہو جس کی توصیف پروردگار عالم فرما رہا ہے، جس کی تعریف خود قرآن کر رہا ہے۔ جب تم تعریف کے قابل ہو تو پھر تذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ جب تم اتنی توصیف کے قابل ہو تو پھر آج زوال کا شکار کیوں ہو؟ نباز قوم حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑا سچ فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ حقیقت یہی ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن کی روح سے دور ہو گئے، تو پھر زوال ہمارا شکار، ہم زوال کا شکار ہو گئے، زوال مقدر بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو وہ قوم تھی جو تمام اقوام پر غالب تھی، مگر آج اس قوم کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی دھوم سے نکلا تھا وطن سے،
پردیس میں آ کے آج غریب الغربا ہے. آج اس دین سے دوری کا ثمر یہ ہے کہ آج ہم تذلیل کا شکار ہو گئے، ذلت کی اتھا گہرائیوں میں چلے گئے، زوال پذیر ہو گئے. فقط دین سے دوری کا یہ ثمر ہے. آؤ دین سے جڑ جاؤ. جس طرح خدا بلند ہے، خدا کا دین بلند ہے. اللہ کا وہ نظام سب نظام ہائے کائنات سے بلند تر ہے. تو بلندی چاہتے ہو تو خدا کے دیے ہوئے نظام میں خود کو ڈھال لیجیے. پھر اسی پارے میں منظر قیامت کا تذکرہ ہوا کہ اس روز جب قیامت کی سحر طلوع ہوگی تو وہ لوگ جو آج اللہ کے نظام میں جڑ جاتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا سبھی کچھ مولا کی رضا کے لیے ہے، ان کے چہرے نور سے سفید چمکتے ہوں گے، اور وہ مجھ جیسے سیاہ کار خطا کار کے چہرے جو ہیں اس دن سیاہ ہوں گے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بحرمت النبی المختار وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم الی یوم الدین. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز اتنے سارے لوگ ہوں گے، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میری امت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ان کے اعضائے وضو چمکدار ہوں گے، ان سے نور نکل رہا ہوگا، اور پھر میں اس نورانی شکلوں سے، ان اعضاء کی نورانیت کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا. اور جو امتی حضور کا کہنا مان کر اللہ کی عبادت اور اس کی ریاضت اور اس کی حضور پیشانی خم کرنے کے لیے وضو ہی نہ کرتا ہو، جھکتا ہی نہ ہو اللہ کے دربار میں، اللہ اکبر، تو پھر کتنی بدبختی ہے. آج ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ زندگی کا نہیں پتا کہ کس موڑ پہ ختم ہو جائے، تو ایک بات آپ سے ضرور شیئر کر رہا ہوں. ایک عادت بنا لیجئے، اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اپنے گھر والوں کی عادت بنا لیجئے. یقین جانیے آپ 10 دنوں میں اپنے وجود میں ایک انقلاب سا دیکھیں گے. جتنا سخت دل ہے اس کو نرم پائیں گے. صرف اتنا سا کام ہے، جب بے وضو ہو جائیں فوراً وضو کر لیں. رات کو سونا ہے وضو کر کے سوئیں. نیند نہیں آ رہی، جب دیکھا کہ بے وضو ہو گئے فوراً اٹھ کے وضو کر لیں. بس اپنے نفس پہ اتنی ساری سختی کرنی ہے کہ باوضو رہنا، جتنا ممکن ہو سکے باوضو رہنا. جب ہم باوضو رہتے ہیں تو شیطانی تمام وساوس سے دور رہتے ہیں، اللہ کی محافظت میں رہتے ہیں. جنات، شیاطین اور اس طرح کی جتنی غلیظ چیزیں ہیں ان کے وار سے، ان کے ازاروں سے اور ان کی تکالیف سے محفوظ رہتے ہیں. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہے اور اس کے جلوے ہر وقت بکھرے پڑے، ہر سمت میں بکھرے پڑے. نہ جانے کب اس کی رحمت میرے اوپر آ جائے اور میں تب ناپاک ہوں تو اللہ کی رحمت واپس پلٹ جائے. تو وہ منتظر شخص جو اللہ کی رحمت کا ہے، جب اس حال میں زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش محبت میں لے لیتی ہے، اور وہ شخص اللہ کی اسی محبت میں اس قدر آگے بڑھنے لگتا ہے کہ پھر اسے ہر طرف اللہ کی بکھرے جو اس کے مظاہر فطرت ہیں، اس کے جلوے ہیں، پھر اسے ظاہر بین نگاہوں سے دکھائی دینے لگتے ہیں. صالحین کی نشانی یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں میں پہل کرتے ہیں. وہ کبھی نیک امور کو چھوڑتے نہیں. پھر اہل اسلام کو
یہ کہا گیا کہ اغیار سے، غیر مسلموں سے اپنے دلوں کی باتیں ظاہر نہ کریں۔ اہل ایمان کے لیے ان کے دلوں میں جو کچھ چھپا ہے وہ درست نہیں ہے، وہ اسلام دشمنیوں کو اپنی زبان پر نہیں لاتے، تو پھر جو تم سٹریٹجیز ان کے لیے اپناتے ہو پھر وہ کیوں ان کے سامنے رکھتے ہو؟ پھر ایسا کیوں کہا؟ اس کا جواب آگے وہ بھی بتا دیا کہ تمہاری بھلائی کافروں کو بری لگتی ہے۔ پھر غزوہ احد کا وہ واقعہ بتایا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بگدڑ کی لڑائی میں جب کچھ اصحاب نے تساہل برتا تو حضور کافروں سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں، ارے فلاں ابن فلاں آؤ، کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی نصرت اور امداد تمہارے ساتھ شامل حال ہے۔ جو آپ چشم تصور میں لائیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس وقت ان کی آواز پر لبیک کہتا ہوا تلواروں کے سائے میں اپنی جان کو پیش کرتا ہوا آ رہا ہوگا، اس حرمت رسول پر مر مٹنے والے کے جذبات کیا ہوں گے، اور پھر جب وہ اپنی جان آفریں کے سپرد کر رہا ہوگا، اس شخص کے ایمان کو کتنی بلندی اور معراج میسر ہوئی ہوگی، اور بوقت شہادت کس طرح بے نقاب قدرت الہیہ کے جلوے اسے میسر آ رہے ہوں گے، اور وہ شخص جو تحفظ ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان آفری کے سپرد کر رہا ہوگا، وہ شخص جو دین کی ترویج و اقامت و اشاعت اسلام کے لیے اپنی جان اور اپنی رگوں کے لہو کا آخری قطرہ بھی اللہ کے دین کے لیے بہا رہا ہوگا، اس کو اللہ کی رحمت کتنی چاشنی عطا کر رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی چوتھے پارے میں میدان بدر میں نصرت الہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نزول ملائک سے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈھارس بندھاتے ہیں اس کا تذکرہ، 3000 ملائکہ، پھر 5000 ملائکہ کے نزول کی خوشخبریاں سناتے ہیں، سود کی ممانعت کا حکم ہے، جنت و دوزخ کا بیان ہے، اور اہل اللہ فراخی تنگی ہر حال میں اللہ کے حضور خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ پھر نبی کے وصال کے بعد وہ لوگ جو احکام الہیہ پر کاربند ہوئے ان کے لیے کہا گیا کہ کیا تم، جو موت تو برحق ہے، وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اس پروسیس میں سے گزرنا ہے، تو کیا تم اس پروسیس میں سے گزرتے ہوئے دیکھ کر اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ پھر موت کے وقت کے تقرر کے بارے میں بتایا گیا کہ کفار کی طرح یہ غلط خیالات نہ رکھیں کہ اگر میں میدان جہاد میں ہوں تو مجھے موت آ رہی ہے، اور کاش میں گھر میں ہوتا تو شاید موت نہ آتی۔ تو موت تو برحق ہے، اس نے تو میدان جہاد میں بھی آ جانا ہے، اور گھروں میں بیٹھے اگر محفوظ قلعوں میں ہو تب بھی آ جانی ہے، تو موت سے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں تم موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، جیو اس طرح کہ مرنا تمہیں دشوار نہ ہو۔ جو شخص اس طرح جی لیتا ہے کہ موت اسے مشکل نہ ہو، پھر وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت اس شخص کے پاس آنے سے گھبراتی ہے جو بلند ترین کردار کا متحمل ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت میں مرنے والے کے لیے بخشش ہے، رحمت کا وعدہ ہے۔ بھئی جب زندگی ہماری ہے ہی نہیں، اسی کی عطا کرتا ہے، تو پھر اسی کی زندگی اسی کے راستے میں لوٹانی ہے، اور پھر بھی رحمت بھی ملنی ہے، بخشش کا پروانہ بھی ملنا ہے، جنت بھی میسر آنی ہے، تو پھر یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دل ہونے کا تذکرہ ہوا، پھر کوئی نبی خیانت نہیں کرتا۔ ان لوگوں کا یہ غلط خیال ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت کچھ منگوایا تھا لکھنے کے لیے اور پھر لکھا نہیں، اصحاب نے شور مچا دیا اور حضور ایسے ہی دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما دیا، تو یہ غلط خیال ہے۔ قرآن مجید کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ کسی نبی کو یہ لائق نہیں ہے
کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو پہنچائے بغیر دنیا سے چلے جائیں، یہ خیانت ہے، اور جو خیانت کرتا ہے قیامت کے دن وہ خیانت شدہ مال اس کے گلے میں توق بنا کر پہنایا جائے گا۔ پھر مومنین پر بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہونے والے احسان کا تذکرہ ہوا۔ کفار کو مہلت اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ گناہ زیادہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر کسی کو غیب عطا نہیں کرتا، یہ کام وہ اپنے جدیدہ پیغمبروں سے کرتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ اس لائق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو غیب کا علم عطا کرے۔ اور پھر سورۃ النساء میں ایک جان سے انسانیت کے آغاز کی بات ہوئی، اموال یتیم کے تحفظ کی بات ہوئی، تعدد ازواج، ایک وقت میں صرف 4 خواتین بیک وقت نکاح میں رکھی جانی، اور وہ بھی عدل و انصاف کی شرط ہے اس میں، صرف اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ایسا نہیں۔ اگر تم ان کو سہولیات سے محروم نہ رکھ سکو اور ان تمام کے درمیان تم حقوق ادا کر سکو عدل اور انصاف کے ساتھ تو پھر ہے۔ پھر احکام وراثت کی بات ہوئی، ایسی متوفی یا بیوی کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، لڑکی نہ لڑکا، تو تم سے اور نہ کسی دوسرے خامد سے، ایسی صورت میں خامد کو نصف حصہ ملے گا اور باقی نصف دوسرے وارثوں میں حسب قاعدہ تقسیم ہوگا۔ اور اگر کوئی اولاد ہے تو اس صورت میں چوتھائی حصہ خامد کو ملے گا، باقی اب دوسرے وارثوں کو ملیں گے۔ اسی طرح خامد کی وراثت کی تقسیم کی 2 صورتیں کہ خامد کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکا نہ لڑکی، تو موجودہ بیوی سے نہ کسی دوسری بیوی سے، تو پھر اس کو چوتھائی حصہ ملے گا، خواہ ایک ہوں یا زیادہ ہوں۔ اور اگر خامد کی اولاد ہو تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، بیوی چاہے ایک ہو یا زیادہ، بقیہ دیگر وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین زندہ ہوں۔ اگر اس کے وارث عینی یا الاتی بہن بھائی ہیں تو ان کا ذکر سورت کے آخر میں آئے گا، یہ سورت جو سورت النساء ہے۔ اور اگر اخیافی یعنی ماں کی طرف سے سگے بہن بھائی ہیں تو پھر ان کا حکم یہاں ہے۔ ان کی 2 صورتیں ہیں، یا تو ایک بھائی یا ایک بہن وارث ہوگی تو اس صورت میں اس کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زائد ہوں تو سب کو 1/3 حصہ ملے گا، اور اسی 1/3 حصے کو سب برابر کا جو ہے وہ تقسیم کر لیں گے۔ اب یہاں ان خواتین کا تذکرہ ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آج کا کلاس کا وقت ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے، بیٹے اٹینڈنس لے لیں۔ اور آج پہلا دن تھا وقت کو تبدیل کیے ہوئے، آپ لوگ اس وقت پہ کے لیے الارم لگا کے رکھیں، اور میں آپ تمام احباب سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ٹائم کو، یہ میرا پسندیدہ ٹائم ہے اور آپ لوگوں سے مشورے کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے، رکھا ہے، منتخب کیا ہے۔ آپ تمام احباب جن کی تو آنکھ کھل جاتی ہے، جن کی نہیں کھلتی وہ الارم لگا رکھیں اور تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ اسی بہانے سے 2 عادتیں ہو جائیں گی، قرآن مجید پڑھنے کی بھی اور تہجد کی بھی۔ اور پھر ہمیں دفاتر میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں جانے کے لیے بھی جو وینس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ جو اپنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اس سے بھی ہماری جان چھوٹے گی۔ نماز فجر بھی بڑی جو ہے اہتمام سے ادا ہوگی۔ تو یہ بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ نے صرف دیکھیے روٹین وائز بھی آپ اتنے بجے تقریباً اٹھ جاتے ہیں، صرف رضائی سے نکلنے کا مسئلہ ہے، تو آپ ضرور کوشش کیجئے اسی وقت کو غنیمت جانیے، اور اس پر زیادہ سے زیادہ تعداد ہونی چاہیے۔ آج صرف 26 لوگ ہیں، کل تعداد بڑھنی چاہیے۔ آج آپ نے سبھی لوگوں نے ٹائم نکالنا ہے اور اپنے ہر جو ساتھی